زندگی کے لیے خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تحت نگاہ میں ہزاروں مومنین مومنات کو دیکھ رہا ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس نے علی جیسا امام خلق کیا۔ اللہ کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں کوئی انڈیا کا شہری بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ یہاں کوئی اسرائیل کا ایجنٹ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ کسی کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ اب میں کراچی سے آ کر یہاں ملتان کے اس علاقے کے ایس پی اظہر سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جگہ جگہ کنٹینر لگا کے، ٹریکٹر لگا کر اور کناپے لگا کر جلوس میں آنے والوں کو جو پیدل آ رہے ہیں ان کو آپ نے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید کے پیروکار ہیں۔ علی حق، 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 علی حق۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی میں نعرے لگواؤں گا۔ ابھی جن کے پاس پرمٹ ہے اس جلوس کا، اظہر عابدی صاحب، وہ میرے ساتھ تھے گاڑی میں، اور جاوید نامی ایک انسپیکٹر ان سے تکرار کر رہا ہے، شاہد نامی انسپیکٹر تکرار کر رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اگر آپ لائسنس ہولڈر کو نہیں جانتے تو یزید کو تو جانتے ہیں۔ میں آپ سے نعرے لگواؤں گا اس مطالبے پر، کیونکہ ہمارے ہاں ایجنسی کے اوپر ایجنسی، اس کے اوپر ایجنسی، اس کے اوپر ایجنسی ہے۔ جو ایس پی اور اس شاہد کو معطل کرانے والی ایجنسی ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم یہاں مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اظہر نامی ایس پی نے ہمارے جلوسوں کو محدود کرنے کے لیے، عورت اور مردوں کو جلوس میں نہ آنے کے لیے، سیکورٹی کے نام پر پیدل چل کے آنے والوں کو روک رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کے، آپ چیک کریں اور چیک کر کے جلوس میں آنے دیں، لیکن آپ جلوس میں ہی نہیں آنے دے رہے، اس کا مطلب ہے آپ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں جتنے بھی ایجنسیوں کے اوپر ایجنسی والے ہیں، جو ہائی کلاس کی ایجنسی والے ہیں، میں مولوی سید محمد نقوی آف کراچی آج کے اس جلوس میں نام لے کر
मुतालबा कर रहा हूं कि इस एसपी को जो सिक्योरिटी के नाम पर अजादारों को महदूद करना चाहता है, सिक्योरिटी के नाम पर अजादारी को महदूद करना चाहता है, जो या तो इसराइल का एजेंट है या इंडिया का एजेंट है या और कुछ नहीं तो कम से कम यजीद का पैरोकार है। लिहाजा मैं नारा लगाऊंगा और आपका ये नारा मुतालबा होगा कि ये शाहिद नामी जो इंस्पेक्टर वहां खड़ा है, कौन सा गेट पर, हरम गेट पर, उसने हमें आने नहीं दिया, आधे घंटे तक रोके रखा कि नहीं हम अंदर नहीं जाने देंगे। परमिट होल्डर कह रहे हैं कि मैं परमिट होल्डर हूं, मेरा जलूस है। जब मैंने उससे कहा कि जब तक मैं तकरीर नहीं करूंगा ये जलूस आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी उसने उस नाम निहाद एसपी से टेलीफोन पे पूछा कि हम जाने दें या नहीं। जब उसने इजाजत दी तो हमें आने दिया गया। लिहाजा मैं नारा लगाऊंगा और आप इस नारे की तायीद में जवाब देंगे कि जो हाई क्लास की एजेंसियां हैं वो इस एसपी को यहां से तब्दील करें, मुअत्तल करें और इस शाहिद नामी को सिरे से मुअत्तल करें। लब्बैक या हुसैन, अभी भी कुछ लोग लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये हाथ नहीं उठा रहे हैं, आपको हाथ उठाना होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। हम डरने वाले नहीं हैं, इस्लाम हमारे खून से परवान चढ़ा है। हम बनु मैया बनु अब्बास हमारे खून से गारे बनाते थे, हमारे बच्चों को दीवारों में चुनवाते थे। ये इतना बड़ा जलूस यहाँ 1400 साल के बाद ऐसे ही नहीं आ गया है, इसके पीछे बहुत ज्यादा खून है। आप खून लेने वालों में हैं, हम खून देने वालों में हैं। और फरमा रहे हैं, लिहाजा हमारे ज्यादा न मुंह खुलवाएं न हमें ज्यादा बोलने पर मजबूर करें। आप जब इम्तिहान देते होंगे अपने शोबों का, उस वक्त क्या आपको नहीं पढ़ाया जाता कि पब्लिक से कैसे डीलिंग की जाती है, अवाम से कैसे जो है वो फेस किया जाता है। आप सिर्फ अपने नाम पर के ऊपर के अहकामात, ऊपर के अहकामात, ऊपर के अहकामात, ऊपर से जाते जाते यजीद तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा हम सबके जेबों में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पैदल चलना हमारा हक है। आपने अरबईन पे बहुत सारी FIR काटी कि जनाब पैदल क्यों चल रहे हैं। जब पूछा कि जनाब क्यों काट रहे हैं तो कहने लगे जनाब आम लोगों के आने जाने में रुकावट हो रही है। तो हमने सवाल किया जनाब अब हम पूरी एक टीम बनाएंगे और ये मुल्तान के जितने जिम्मेदार हैं इनकी टीम बनाई जाएगी कि ये शहर में चक्कर लगाएंगे, जहां किसी शादी हाल के बाहर ट्रैफिक जाम होगा उस इलाके के FIR कटवाएंगे से SHO की कि जनाब ये शादी हाल के बाद रोड ब्लॉक क्यों है। आपको हमें पैदल चलते हुए जलूस में आने में तकलीफ हो रही है, शादी हाल के बाहर ट्रैफिक जाम होता है या नहीं आए दिन, कटवाइए FIR उस इलाके के SHO की। आप बताइए मुबशिर भाई, आपने कहा कटवाएंगे तो अब हिम्मत करेंगे आप। मैं जुमला कह रहा हूं कि जनाब अगर रोड वैसे ब्लॉक हो जाए ना, 6 नंबर पे 9 नंबर पे फला नंबर पे रोड ब्लॉक हो जाए, 5 शिया जाए इलाके के SHO के खिलाफ FIR कटवाएं, ये रोड ब्लॉक क्यों है। हुसैन के नाम पर अगर हम पैदल चल रहे हैं तो आप FIR काट रहे हैं और सुबह शाम रोड ब्लॉक हो रहे हैं तो आपको कोई ठरके जो नहीं देख रहे। लिहाजा हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अभी लफ्ज गुजारिश इस्तेमाल किया था परमिट होल्डर ने, इसलिए मैं भी लफ्ज गुजारिश कर रहा हूं इस मामले में। उस मामले में मैंने गुजारिश नहीं की मसूद को और शाहिद को मुअत्तल कराने के मामले में, लेकिन यहां मैं गुजारिश कर रहा हूं किनसे, तमाम इलाके के हर थाने के SHO से कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले। मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूं, जितने लोग धूप में खड़े हैं खुदा सलामत रखे, बताइए ये जो अरबईन की
وہاں کوئی مشی ہوئی, کسی میں بھی کوئی ایک بلب توڑا ہمارے بچوں نے, کسی کو کافر کا نعرہ لگایا ہمارے بچوں نے. آپ کی ریلی بچیاں نکلتی ہیں, میں نے جملہ کہہ دیا, آپ کی ریلی بچیاں نکلتی ہیں تو اس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لگتے ہیں. آپ ایف آئی آر کاٹی ہے آپ نے کبھی؟ اس میں روڈ بلاک بھی ہوتا ہے, اسٹریٹ لائٹ بھی ٹوٹتی ہیں, اور یزیدیت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں. آپ نے وہاں کہیں ایف آئی آر کاٹی ہے؟ تو ہم پرامن شہری ہیں, پاکستان ہم نے بنایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اثنا عشری شیعہ تھے, علامہ اقبال آخری دنوں میں شیعہ ہو گئے تھے, راجہ صاحب محمود آباد کی دولت تھی. جملہ کہوں, عثمان علی خان جو ناظم حیدرآباد دکن تھے, انہوں نے جہاز پانی کا بھر کے قائد اعظم کو سونے کی اینٹیں بھیجی تھی. اس سے آپ کا اسٹیٹ بینک بنا تھا, اور وہ سونے کی اینٹیں اب تک کراچی کے اسٹیٹ بینک میں موجود ہیں, جس سے نوٹ چھپتا ہے. انہی سونے کی اینٹوں کی وجہ سے پاکستان کا یہ آج 5000 کا نوٹ چھپا ہے. اب اگر کوئی قائد اعظم کو کافر کہے, شیعوں کو کافر کہے, نظام حیدرآباد کو کافر کہے, راجہ صاحب محمود آباد کو کافر کہے, اور 5000 کا نوٹ جیب میں رکھ کے پھرے, تو سمجھ لے حرام کھا رہا ہے. جملہ کہہ دیا آپ نے, سلامت رکھے, سلامت رکھے, یا خدا سلامت رکھے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پرامن شہری ہیں. ایس پی صاحب, ہم پرامن شہری ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں سے پڑھ پڑھا کے آ گئے 2 پھول لگا کے تو آپ روڈ بلاک کر لیں گے, آپ روک دیں گے. ان ماؤں کی گودوں میں جو بچہ جسے کچھ نہیں پتا ہوتا وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہوتا ہے, اس کو کیسے روک لیں گے؟ لہذا کچھ سیکھ کر آئیں. جب شیعوں کے جلوس کو کنٹرول کریں تو کچھ سیکھ کر آئیں, کچھ تربیت لے کر آئیں کہ کیسے جلوسوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ادب احترام کے ساتھ. لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ خون دیتے آئے ہیں. چلے بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں. کوفے کے بازار میں, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, کوفے کے بازار میں طلحہ کا بیٹا آ کر مولا سجاد علیہ السلام کا بازو تھامتا ہے, اور بازو تھام کے کہتا ہے, اے علی ابن الحسین, بتائیے فتح آپ کی ہے یا فتح بنو امیہ کی ہے؟ تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. کہہ رہا ہے حضور فتح بنو امیہ کی ہے یا بنو ہاشم کی ہے؟ طلحہ کا بیٹا مولا سجاد علیہ السلام کا بازو تھامتا ہے. علامہ علی نقی نکن صاحب ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, غور کیجئے گا. امام کہتے کس کو ہیں؟ فرماتے ہیں جو سر, جملہ سنیے گا, منو ان نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جو سر گرا باری توق کے باعث اٹھتا نہ تھا, زور امامت سے اٹھتا. غور نہیں فرما رہے. آج ابھی اظہر صاحب اٹھے تھے یا نہیں؟ زور قوت حسینی سے اٹھے تھے. انہوں نے احتجاج کیا یا نہیں؟ میں نے احتجاج کیا یا نہیں؟ آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے احتجاج کیا یا نہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں زور قوت ولایت علی موجود ہے. مولا سجاد علیہ السلام جن کا سر گرا باری توق کے باعث اٹھتا نہ تھا, زور امامت سے اٹھتا. آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرماتے ہیں, اے طلحہ کے بیٹے, تم کہتے ہو تمہاری فتح ہے یا ہماری؟ تو بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ اے علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ. بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ گردن جھک گئی, کہنے لگے کیا معیار ہے؟ ہم نے آپ کی گردنیں کاٹ دی, آپ کی بیویوں کو اسیر کر لیا, ہم نے آپ کو اسیر بنا لیا, معیار کیا ہے؟ اب جملہ مولا کا سنیے گا, جملہ مولا کا مولا ہی کا ہے. مولا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں, اے طلحہ کے بیٹے, جسے معیار فتح اور شکست کا پتہ نہ ہو وہ علی کے پوتے علی سے بات کرنے آیا ہے. جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. خدا سلامت رکھیں. خدا سلامت رکھے. جسے
زندہ رہے. خوش قسمت ہیں مولا سلامت رکھے. کہا کہ جسے معیار فتح اور شکست کا پتہ نہ ہو وہ علی کے بیٹے علی سے بات کرنے ہیں. مولا فرماتے ہیں بتاؤ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے گردنیں کاٹ لی بس یہی ہماری فتح ہے. جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں فتح اور شکست کے معیار میں بتاتا ہوں. چپ ہو گیا. مولا فرماتے ہیں سنو. فتح کہتے ہیں مقصد میں کامیابی کو. یا علی جو پہنچ جائیں. فتح کہتے ہیں مقصد میں کامیابی کو اور شکست کہتے ہیں مقصد میں ناکامی کو. خدا سلامت رکھے. یہ حضرات جو کھڑے ہیں جہاں تک میری بات پہنچے مولا فرماتے ہیں مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے, مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. اب میں دیکھوں آپ سب دائیں بائیں والے جو کھڑے ہیں وہ کیسے سنتے ہیں. بیٹھے ہوئے تو ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے, مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے. بتاؤ اے طلحہ کے بیٹے یزید کا مقصد کیا تھا؟ نتیجہ سنیے گا. بتاؤ اے طلحہ کے بیٹے یزید کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا بیعت لینا. فرمایا لے لی بیعت. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. لے لی بیعت. گردن جھک گئی. پوچھوں ایس پی سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تمہارا مقصد تھا جلوس میں لوگ نہ آئے, روک لیا لوگوں کو. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی خدا سلامت رکھے. جس نے دہر کو آباد کر دیا, سے جس نے دہر کو آباد کر دیا, خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. ایک بے نوا غریب کا اعجاز دیکھیے, خود قید ہو کے دین کو. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے. یزید کا مقصد کیا تھا؟ بیعت لینا. مولا فرماتے ہیں لے لی بیعت. گردن جھک گئی. مولا فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ گردنیں کاٹ دی, تو شہید ہونا تو ہماری عادت ہے. شہید ہونا تو ہماری عادت ہے. لہذا تم کہہ رہے ہو کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے, تمہیں معیار کا نہیں پتا. اب مولا کا جملہ سنیے گا. خدا آپ سب کو نظر بد سے بچائے اور شر انسانی اور جنات سے بچائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں سنو, اور شاید یہی وقت ہوگا تھوڑی دیر بعد کا جب یہ بات ہو رہی ہوگی کوفے کے بازار میں. مولا فرماتے ہیں سنو, ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کی اذان ہوگی. اگر اذان میں تمہارے دادا کا نام آئے تو فتح تمہاری ہے, اور اگر میرے جد کا نام آ رہا ہے فتح ہماری ہے. علی حق 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 علی حق. علی خدا آپ کو سلامت رکھے. سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. میں نے ابھی تک موضوع شروع نہیں کیا, یہ ساری بات ایس پی پر ہو رہی تھی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. دعوت فکر ہے. آج صبح جب جلوس نکلا تھا تو وہاں تقریر کی تھی ہم نے, اس سے جلوس نکلا تھا. جو حضرات موجود تھے وہ گواہی دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اطیعوا اللہ, یا علی اطاعت کرو اللہ کی. اگر اجازت ہے تو انشاءاللہ ایک گھنٹے میں ہی زحمت تمام ہوگی, لیکن اگر گھنٹہ ابھی سے شروع کریں تو اچھا ہے. لیکن چلیں, میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. خدا آپ کو سلامت رکھے.
ایمان لانے والوں, ایک کلمہ پڑھنے والوں, اطیعوا, اطاعت کرو اللہ کی. جملہ کہوں؟ اطیعوا اللہ کا اظہار ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو رسول کی. ہم رسول کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. ہم اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, خدا سلامت, خدا سلامت رکھیں. ماشاء اللہ. لڑکھڑائی جو زبان تو نطق جلی یاد آیا, کوئی مشکل جو پیش آئی تو حق کا ولی یاد آیا. زندگی بھر تو بخن کہہ کر مکرنا سیکھا, موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا. ماشاء اللہ. میں نے یہ جتنے میرے بزرگ اسٹیج پہ تشریف فرمائے, خدا نے سلامت رکھے, یہ قوم کے ظاہرے کی نمائندگی فرماتے ہیں. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, جو حضرات بہت سے نیچے بھی تشریف فرمائے, خدا سلامت رکھے. سوال ہے, اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کہہ رہا ہے. ہم نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. اب جتنے بھی مسلمان انٹرنیٹ پر, ٹی وی پر, یا یہاں دائیں بائیں کھڑے ہوئے, یا کوئی چھپے ہوئے, یا کوئی چھپ کر مجلس فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں, وہ علل اعلان آ جائیں. جلوس میں آنے سے کوئی نکاح وکاح نہیں ٹوٹتا ہے. عالم میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ آ جائیں. یہ علم تو اب آپ کو دور سے نظر آئے گا. یہ پہلے زمانے کے ملا مولوی ہوتے تھے کہ تعزیہ مت دیکھنا, علم مت دیکھنا, نکاح ٹوٹ جائے گا. اب میڈیا نے, یہ تمام چینلز نے, مشرف کے بعد تمام چینلز نے, یہ کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام نجی چینلز کو عام کیا. لہٰذا یہ تمام چینلز ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ذرا ذوالجنہ کی تاریخ پر 10 منٹ بیان فرما دیں, ذرا تعزیے کی تاریخ پر 20 منٹ بیان کر دیں, ذرا علم کی تاریخ پر 20 منٹ بیان کر دیں. چینل پہ چینل, کبھی بول, کبھی فلاں آ رہے ہوتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی یہ کیوں آپ, کبھی کوئی چینل آ رہا ہے, کبھی کوئی چینل آ رہا ہے. محرم جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر چینل کمپٹیشن میں ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, ہر چینل کمپٹیشن میں ہے. جو پہلے دکھا دے گا اسی کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. میں نے کہا یہ ان مولویوں کا مکافات عمل ہے جو تعزیہ دکھانے سے نکاح ٹٹوایا کرتے تھے. آپ کو زندگی عطا فرمائے کہ جناب اب ہر چینل تعزیہ بھی دکھا رہا ہے, علم بھی دکھا رہا ہے, ایسا ہے نہیں, ہر چینل ذوالجنہ بھی دکھا رہا ہے. اب کس کس مولوی کے گھر میں کتنی کی بیگمات کتنا نکاح ٹوٹیں گے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جناب آپ کو دعوت فکر ہے آج کی اس چوک کی, اس شاہین مارکیٹ کی مجلس سے, کہ اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی. دعوت فکر ہے اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اولی الامر کی. سوال ہے کہ یہ اولی الامر کون ہے. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 میں یہ آیت موجود ہے. ابھی مسلمان جا کر میں قسم دوں گا ان مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت بھی فکر رکھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ حق کا دروازہ ملے, چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں, تو آپ کو تراویح جنت میں نہیں لے جائے گی. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آپ کو جنت میں کون لے جائے گا میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں, کتنے ہی روزے رکھتے رہیں, کتنا ہی قرآن پڑھتے رہیں. سواہے کے مہرے کا ہماری کتاب نہیں ہے, برادران اہل سنت کی کتاب ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان مظلومن مارا جائے اور علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا. مولا سلام, مولا
जिंदगी अता फरमाए। हम बड़ी मेहरबानी। अली मौला, अली मौला, या अली मौला सलामत रखे। खुदा आपको सलामत रखे, सबको नजर बद से बचा, खुदा बचाए। मैं जिंदगी हो, मैं जुमला कह रहा हूं कि जनाब अल्लाह फरमा रहा है इताअत करो अल्लाह की, व रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की। मैं मुसलमानों को जो मजलिस सुन रहे हैं, चाहे इंटरनेट पे चाहे दाएं बाएं खड़े हुए, कसम दे रहा हूं कि आपको अपनी दुआएं कबूल करानी है तो अभी जाकर घर में पारा नंबर 5 रुकू नंबर 5 में आयत निकाल के देखें। ये वो कुरान नहीं है जिसे आप कह रहे हैं कि 40 पारों का था। मैं जुमला कर रहा हूं, ये वो कुरान नहीं है, ये वही कुरान है जो आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। मैं तो सवाल किया करता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को पारों में नाजिल नहीं किया। चैलेंज है मेरा, अल्लाह ताला ने कुरान को आयात की सूरत में नाजिल किया या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है सूरों की सूरत में, पारों की सूरत में नाजिल नहीं किया। अब पढ़े लिखे हजरात को दावत फिक्र दो, जब अल्लाह ने पारों की सूरत में नाजिल ही नहीं किया कि ये पहला पारा, ये दूसरा पारा, ये तीसरा पारा, ये चौथा पारा, जब पारों की सूरत में नाजिल ही नहीं किया तो फिर 30 और 40 की बहस कैसी है? पढ़े लिखे हजरात भाई, जब अल्लाह ने पारों की सूरत में नाजिल ही नहीं किया तो फिर कैसे 30 और 40? आपने 30 पारों में जमा किया तीसरे दौरे खिलाफत में, हमने 30 पारों में मान लिया। आप 50 में जमा करते, हम 50 में मान लेते। आप 60 में जमा करते, हम 60 में मान लेते। आप 20 पारों में जमा करते, हम 20 में मान लेते। आपने तीसरे दौरे खिलाफत में 30 पारों में तकसीम किया, हमने मान लिया, क्योंकि कुरान तो वही है, जो आपका वो हमारा है। अब मैं जुमला कह दूं बच्चों को समझाने के लिए कि आखिर जमा करने वालों ने 30 पारों में क्यों जमा किया, 40 में या 20 में क्यों नहीं जमा किया? इसकी लॉजिक ये थी कि दूसरे दौरे खिलाफत में तरावी राइज हो गई थी। तरावी न सरकार के दौर में है न पहले दौरे खिलाफत में है, दूसरे दौरे खिलाफत में तरावी राइज हो गई थी और तीसरे दौरे खिलाफत में कुरान मजीद की तकसीम हो रही थी। तो इसलिए 30 पारों में तकसीम किया कि रमजान के 30 दिन होते हैं ताकि एक एक पारा रोजाना पढ़ लेंगे और खत्म कुरान कर लिया जाए। मेहरबानी। जिसकी मां ने नाज़िल पढ़ के दूध पिलाया, मेहरबानी, मौला सलामत रखे। खुदा आपको सलामत रखे। अभी आधे घंटा है। अच्छा, मौला सलामत रखे। मैं जल्दी से आना चाह रहा हूं कि जनाब 30 पारों में कुरान मजीद को अल्लाह ने तकसीम नहीं किया। हाँ, अगर आप कहते कि जनाब 6666 आयात नहीं, मतलब 10,000 आयात हैं जो शियों की हैं, फिर तो एतराज समझ में आता। आपने कहा 40 पारों का कुरान है तो अल्लाह ने तो किया ही नहीं। अगर तुम्हारा 30 पारों का है और हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हमारा 40 पारों का है, तो अल्लाह का कितने पारों का है? नहीं, और फरमाना मैं जहां ले जाना चाहता। एक सवाल है पढ़े लिखे लोगों के लिए, इसका मतलब है ये मुल्ला मौलवी सिर्फ फसाद बर्पा करने के लिए कि साहब नहीं, शियों का तो इस कुरान पे यकीन ही नहीं है। नहीं, मेरे सर पे कुरान रखें, यही कुरान है। हमारे सारे मासूमीन ने फरमाया कि यही वो कुरान है जिसके साथ नबी ने फरमाया था कि अल कुरान ओ माल अली वल अली ओ माल कुरान। यही वो कुरान है जिसके लिए फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये समझ में नहीं आई बात, मैं जल्दी से अर्ज कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुरान अली के साथ है तो अगर अली अकेला है तो कुरान अली के साथ है, अली जंग में है तो कुरान अली के साथ है, अगर अली अपने हुजरे में है तो कुरान अली के साथ है, अली किसी के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं तो कुरान अली के साथ है, अगर
علی کسی سے جنگ جمل یا جنگ صفین میں لڑ رہے ہیں تو سمجھو قرآن علی کے ساتھ ہے. خدا زندگی دے, مولا سلامت رکھے. ٹائم کم ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی فرما رہے ہیں مولا آپ کو زندگی دے, آپ کے جگر میں اور طاقت دے. جو نعرہ لگاتے ہیں مولا علی کا, خدا انہیں سلامت رکھے, جواب دینے والوں کو سلامت رکھے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, القرآن و مع علی والعلی و مع. اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں ہی نہیں ہے, برادران اہل سنت نے روضۃ الاحباب میں بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ روایت برادران اہل سنت نے سرکار کی حدیث لکھی ہے. اور کیا لکھی ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. ابھی جب یہ اظہر بھائی ٹینشن میں تھے کہ مولانا کہاں پہنچ گئے, تو ہم وہاں پولیس والوں سے تکرار کر رہے تھے. وہ کہنے لگے نہیں جناب, پیدل جائیں تو جائیں, ادھر دیر ہو رہی تھی. تو اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ میں پہنچ گیا گاڑی میں وہاں جہاں وہ ناہنجار ایک انسپیکٹر کھڑا تھا شاہد. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کس کے ساتھ آئے؟ میں نے کہا میں صداقت گیلانی کے ساتھ آیا ہوں. تو اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صداقت گیلانی بھی میرے ساتھ آئے. میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سنا نہیں پہنچ رہی میری بات. جب آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا کس کے ساتھ آئے, میں نے بتا دیا صداقت گیلانی کے ساتھ آئے ہوں. تو بچہ بھی سمجھ لے گا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے. مجھ جیسا طالب علم دوہرا جملہ, لا یعنی جملہ, ابس جملہ نہیں بیان کرتا. کائنات کے نبی جو پابند وحی ہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو پابند وحی ہے, جب انہوں نے فرما دیا کہ القرآن و مع علی, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, تو ہر صحابی کی سمجھ میں آ جائے گا کہ علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. یہ نبی نے دوبارہ کیوں فرمایا کہ القرآن و مع علی والعلی و مع القرآن؟ یہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے, اور جو آج کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا, انہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کے دروازے پر جانا, اور علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو دیکھ لیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی نے تو مرحلے پہ بتا دیا کہ آؤ کون ہے. اب میں دعوت فکر دے رہا ہوں, پارہ نمبر 5 رکو نمبر 5, یہ آیا اطاعت اٹھا کے ابھی مسلمان جا کر دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. اور پھر اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع بھی استعمال نہیں کیا. اے علی, تھوڑا سا جاگ جائیں. جو صبح کی مجلس میں تھے وہ میرے ساتھ آگے چلیں گے, جو نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. لفظ اطیع اللہ نے 2 استعمال کیے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ لفظ اطیع 3 استعمال کرتا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو بھی بات تو واضح ہو جاتی. لیکن فرق کیا آتا یہ عرض کروں گا. یا اللہ لفظ اطیع 1 استعمال کرتا, اطیع اللہ و رسول و اولی الامر منکم. اگر اللہ ایک, غور کیجئے گا مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے, اگر اللہ لفظ اطیع 1 استعمال فرماتا اور تینوں کو شمار کر لیتا تو نصیری کو دلیل مل جاتی. جانا چاہ رہا ہوں, نصیری کو دلیل مل جاتی کہ ہم نہ کہتے تھے جو علی ہے وہی رسول ہے وہی اللہ ہے. اور فرمائے گا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال فرماتا تو نصیری کہہ دیتا کہ علی ہی رسول ہے, علی ہی علی ہے, علی ہی اللہ ہے. یا اللہ اگر الگ الگ استعمال کرتا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم, تو مقصر کو دلیل مل جاتی کہ علی علیحدہ ہے, رسول علیحدہ ہے, اللہ علیحدہ ہے.
خدا سلامت رکھے، اے آل خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ایک تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں، نہ اللہ نے ایک لفظ اتی استعمال کیا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، نہ اللہ نے 3 لفظ اتی استعمال کیے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے۔ جہاں لے جانا چاہتا اللہ کی اطاعت میں، غور کیجئے گا، اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے۔ اپنی اطاعت کا علیحدہ ذکر کیا، پھر کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب اس کے بعد لفظ وا استعمال کیا جو عربی گرامر میں حرف عاطفہ کہلاتا ہے، جو 2 فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا۔ لے جانا چاہ رہا ہوں، 2 فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا، 2 عہدوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ رسول ہے آخری رسول، آپ ہیں خاتم النبیین، لیکن اب ان کے بعد رسول جیسا ہوگا رسول نہیں ہوگا، نام اس کا اولی الامر ہوگا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی مدد۔ ابھی صبح کی مجلس میں ایک بات کہی تھی میں نے، اس پہ یہ پرچہ بھی کسی نے لکھ کے بھیج دیا، تو وہ بات سن لیں، وہ کہتے ذرا اس کی تشریح کریں۔ تو وہ بات یہ تھی کہ ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی اور پھر اولی الامر کی۔ ہم مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، بتائیں اگر کر رہے ہیں تو آپ کا اولی الامر کون ہے؟ اے علی، مسلمانوں سے سوال ہے، یہ اتنی بڑا اجتماع ہے، یہ ویڈیو جا رہی ہے، جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، وہ بچے اپنے باپوں سے پوچھیں، بچیاں اپنی ماؤں سے پوچھیں، ابھی کاندھا پکڑ کے پوچھیں ماں سے کہ مولوی اون ماں تقریر میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہی ہے، بتائیے آپ کا اولی الامر کون ہے؟ ایک سوال کر رہے ہیں نا ہم کہ بتائیے بھائی، قاریان قرآن تو آپ بھی ہیں، گھر میں آپ کے قرآن ہے، ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے، تو مسلمان بچہ بچی پوچھے نا، آ جائے شاہد بھائی، آپ کہاں رہ گئے، پوچھے نا بچے اپنے ماں باپ سے کہ جناب بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اطاعت ویسی ہی ہے جیسے، بھائی یہیں بیٹھ جائیں، یہیں سے نعرہ اچھا آئے گا آپ کا۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو صحت دے، جتنے بھی بیمار ہیں خدا سب کو صحت دے، عورت مرد۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہم سوال کر رہے ہیں نا مسلمانوں سے کہ بھائی بتاؤ آپ کا اولی الامر کون ہے؟ مسلمان بچوں کو جواب نہیں دے گا، کہے گا مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا مولوی سے، عالم آن لائن ایک پروگرام ہوتا تھا جیو ٹی وی کا، وہ شروع میں نے کیا تھا، سب سے پہلا میرا پروگرام تھا۔ اس میں میرے ساتھ تھے حیدرآباد کے ایک مولانا صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، شاہ احمد نورانی گروپ کے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، حیدرآباد سے منتخب تھے شوکت عزیز کی اسمبلی میں۔ تو پروگرام آ گیا، مشرف کا دور تھا۔ عامر لیاقت نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ اس وقت ساری دنیا کے لوگ بش کی اطاعت کر رہے ہیں، تھک گئے، بش کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بش کی حکومت تھی، سیکنڈ بش کی، کہا کہ جناب بش کی اطاعت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بتائیے کہ یہ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ تو صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے یہی آیت پڑھی۔ آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بہت باریک سی بات ہے، اس تاریخی گویا مجلس کی اہم بات ہوگی، اپنے بچوں کو سمجھائیے گا، پڑھائیے گا، بتائیے گا۔ کہا صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے یہ آیت پڑھی اور کہا جناب اولی الامر سے مراد ہے حاکم وقت۔
یعنی جو سربراہ مملکت ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اولی الامر سے مراد سربراہ مملکت۔ کس نے کہا؟ تھوڑا سا جاگ جائیں یا علی، کس نے کہا؟ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، مولوی ہے، قومی اسمبلی کا اس وقت ممبر تھا، ابھی زندہ ہے، اور سی ڈی بھی میں دکھا سکتا ہوں جو جیو ٹی وی میں یہ گئی بات۔ تو اس نے کہا کہ جناب اس سے مراد ہے حاکم وقت، سربراہ مملکت۔ میں نے کہا جناب اچھا، اتفاق یہ تھا کہ عامر لیاقت اس وقت وزیر مملکت تھا مذہبی امور کا، وہ مشرف کا گویا حکومت تھی، حکومت میں تھا، اور صاحبزادہ اپوزیشن میں تھے۔ میں نے کہا جناب ابھی آپ نے فرمایا کہ حاکم وقت مراد ہے اولی الامر سے، اور اللہ کہہ رہا ہے جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے، تو اس وقت آپ کے اولی الامر ہوئے مشرف صاحب، تو آپ کم از کم اپوزیشن میں تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ نہیں پہنچ رہی میری بات، خدا آپ کا سلامت رکھے، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ آپ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ہے حاکم وقت۔ تو میں نے کہا جناب یہ بتائیے، چلے پاکستان میں تو مسلمان حاکم آئے اب تک، انڈیا میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ یا علی، بچوں کو شاید پتا ہو یا نہیں ہو، یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی بریلوی بریلوی، یہ بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ بریلہ شریف، بریلوی شریف انڈیا کا ایک شہر ہے، جیسے ملتان شریف، جیسے فلاں شہر، تو وہ ایک شہر ہے۔ اچھا دیوبند بھی انڈیا کا ایک شہر ہے۔ تو اب میں ان مسلمانوں سے سوال کروں گا جو وہاں بریلی شریف میں رہتے ہیں یا وہاں دیوبند شریف میں رہتے ہیں، کہ بتاؤ آپ کا اولی الامر کون ہے؟ نہیں پہنچی میری بات، بتائیے آپ کا اولی الامر کون ہے؟ تو صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے کیا جواب دیا؟ سی ڈی موجود ہے، وہ کہتا ہے جناب اولی الامر سے مراد ہے تو حاکم وقتی، لیکن اگر نیکی کا حکم دے تو مانو اور نیکی کا حکم نہ دے تو نہ مانو۔ میں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے، پھر نعوذ باللہ کیا کہیے گا آپ؟ آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹائم کم رہ گیا، علی میں جلدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب دعوت فکر ہے، ان جلوسوں اور مجلسوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اولی الامر کی، آپ کہہ رہے ہیں حاکم وقت مراد ہے، تو حاکم وقت ہر ملک کا الگ الگ ہے۔ آپ امریکہ میں رہنے والے کیا ٹرمپ کی اطاعت کریں گے؟ سوال ہے۔ اسرائیل کے دائیں بائیں بھی بہت سارے فلسطین کے علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں، وہاں کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ ایک سوال ہے، دعوت فکر ہے، 5 نمبر رکوع میں 5 نمبر پارے میں جا کے مسلمان دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کون ہے تمہارا اولی الامر؟ اگر تمہیں نہ ملے تو آؤ، روزۃ الکافی یہ ہماری کتاب ہے، روزۃ الاحباب مفتی جمال الدین کی کتاب ہے جو ہمارے عالم نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عبدالعزیز محدث دہلوی، کیا نام ہے؟ عبدالعزیز، ایک عبدالحق ہے، ایک عبدالعزیز ہے، محدث دہلوی، وہ بھی محدث دہلوی ہے، یہ بھی محدث دہلوی ہے۔ وہ اپنی ایک کتاب اصول حدیث میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول پاک سے سوال کیا، سرکار یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں بتائیے یہ اولی الامر کون ہے؟ میں نے حوالہ دے دیا، پڑھے لکھے حضرات ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی کی
اصول حدیث کتاب اور روزۃ الاحباب کتاب جمال الدین کی، مفتی جمال الدین کی، یہ دونوں اہل سنت کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت جب جناب جابر نے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد میں ہوں رسول، میرے بعد اس آیت کا مصداق اگر اولی الامر ہے تو علی ابن ابی طالب. یا علی حق، خدا آپ کو سلامت رکھے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق.